جی اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ اتوار کے روز جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اور جو اسپیکر کی رولنگ تھی، جس کے بعد سے جو عدم اعتماد ہے اس کو مسترد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی، اور جو آئینی بحران پیدا ہوا تھا ملک میں، اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا تھا تو اتوار کی شام کو مختصر سماعت ہوئی تھی 20 منٹ کی، جس کے بعد جو اگلے 3 دن تھے، آج منڈے اور پھر اس کے بعد ٹیوزڈے اور وینسڈے، آج بدھ کے دن بھی اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اور اس سماعت میں اب تک جو اپوزیشن کے جو وکلا تھے ان کے دلائل تو گزشتہ روز تک مکمل ہو چکے ہیں، جس میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کے وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ آج اس کیس میں حکومت کی جانب سے، تحریک انصاف جماعت کی جانب سے بابر اعوان نے 2 گھنٹے دلائل دیے، لیکن 2 گھنٹے کے دلائل میں وہ عدالت کو قانونی نکات پہ کچھ خاص مطمئن نہیں کر سکے، جبکہ اس کے بعد صدر پاکستان کے وکیل علی ظفر نے عدالت میں دلائل دی، اور انہوں نے یہ نقطہ اپنایا کہ جو پارلیمانی کارروائی ہے اس میں سپریم کورٹ بالکل بھی مداخلت نہیں کر سکتی، جیسے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں مداخلت نہیں کر سکتی تو وہ بھی مداخلت نہیں کر سکتے، جس پر ججز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پارلیمانی کارروائی میں اگر آئین شکنی ہو تو کیا پھر بھی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ ابھی اس کیس میں عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 2 دن سے چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، اور جلد سے جلد وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بابر اعوان نے آج 2 گھنٹے لے لیے، جس پر عدالت نے ان سے بارہا کہا کہ آپ قانونی نکات پر آئیں، سیاسی نکات پر نہ آئیں، تاکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے اب 3 وکلا رہ گئے ہیں، جس میں ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں نعیم بخاری، اس کے علاوہ وزیر اعظم کے وکیل ہیں امتیاز صدیقی، اور اٹارنی جنرل پاکستان، ان کے دلائل رہتے ہیں۔ اب یہ 3 جو وکلا ہیں یہ کل دلائل دیں گے، اور کل صبح 9:30 کے اس کی سماعت ہوگی۔ ناصر اقبال صاحب جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کے، ناصر صاحب آج کی سماعت میں تو کافی ایسی باتیں ہوئی ہیں جس میں یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، لیکن جسٹس منیب نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا کہ یو کے کی جو پارلیمانی کارروائی ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک بار ٹرن ڈاؤن بھی کی تھی۔ تو بتائیں کہ بلکہ شکریہ ابونا، آج تو جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کل ہی کی ایک ڈیسیجن ہے جس میں یو کے کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو پارلیمنٹری پریویلیجز ہیں نا، جو ان کو اردو میں کیا کہیں گے، پریویلیجز، جو بھی پریویلیجز ہیں اس کو ہاں ثوابدید ہے، یا اس کا وہ ہم ڈٹرمن کریں گے، جو ہم کہیں گے وہ ثوابدید ہے۔ لیکن آج چیف جسٹس صاحب کے 1-2 آبزرویشن ہیں جو بڑے معنی خیز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 69 سپریم کورٹ کو یا کسی بھی کورٹ کو پارلیمنٹری افیئرس کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اور ایک ایسی ریزولوشن جس کو کانسٹیٹیوشن کی بیکنگ تھی اور جو کہ آلموسٹ وہ سکسیڈ ہونے والی تھی، اس کو آپ لوگوں نے ایک دم ختم کر دیا۔ تو جب ایسا اگر موقع ہو، اگر ہم نے اس کو برداشت کیا اور اس کی اجازت دے دی گئی، تو پھر یہ وہی ہوگا جو کل صلاح الدین احمد صاحب نے ایک مثال دی تھی جرمنی کی، جس میں ہٹلر صاحب نے یہ کیا تھا کہ اپنے جو مخالفین تھے ان کو غدار کہہ کے لا پاس کروا لیتے تھے، تو کہتے یہ تو پھر اس طرح ہی ہوگا۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب کا بار بار یہ بھی کہنا تھا کہ جو ٹھیک ہے، اصل میں علی ظفر صاحب نے یہ آرگومنٹ آج کیا تھا جو کہ بڑا اچھا بھی آرگومنٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو آرٹیکل 69 ہے نا، وہ ایک لائن ہے، ایک باؤنڈری ہے، جس کی ایک طرف پارلیمنٹ ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ ہے، یہ ایک فائر وال ہے، یہ دونوں کو ایک دوسرے میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ مداخلت اگر ہو گئی تو پھر یہ ایک طرح کی انسٹیٹیوشن آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور پھر انہوں نے جسٹس مقبول باقر صاحب کی پرسوں کی جو اسپیچ تھی اس کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ایک چھتا ہوتا ہے نا شہد کی مکھی کا، وہ ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پہ قائم ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح کا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر اس سے انتشار ہوگا ملک میں اگر یہ خراب ہوتا ہے۔ تو عدالت کا یہ بھی تو کہنا تھا کہ جو پارلیمانی وہاں پہ کارروائی ہوئی ہے اس کے پارلیمنٹ سے باہر بھی اس کے اثرات ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ اس پہ علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ جو باہر کے اثرات ہیں، جو کہ ڈسولوشن آف دی نیشنل اسمبلی ہے، یعنی اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کو، انہوں نے کہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ کی پورا اختیار ہے، اس کو دیکھے، اور وہ چاہے تو اس کو ڈکلیئر انلیگل کر دے یا آئینی قرار دے دے، لیکن
آپ اسپیکر کی جو رولنگ ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. یہ انٹچیبل ہے. یہ انہوں نے انگریزی کا لفظ بولا ہے، یہ انٹچیبل ہے. تو لیکن آج کا منہ ایک اور بھی بڑا ہے، مطلب دوسرا اسپیکٹ بھی ہے جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے. کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہاں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور آج سیشن 7 بجے 7:30 بجے کال کیا گیا ہے، لیکن جو سیکریٹریٹ ہے وہ ممبرز کو آنے نہیں دے رہا. تو اس پہ امتیاز صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جو ڈپٹی اسپیکر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جعلی ہے. تو اس پہ جسٹس منتخیل صاحب نے کہا کہ ہم یہی تو بحث کریں کہ ڈپٹی اسپیکر جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے جو معاملات ہیں اس پہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اس کو پورا حق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جعلی ہے. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کہی کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن فنکشنری ہے نا، اگر آپ کو کہیں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، آپ باقی جنہ میں بھی جا کے اجلاس کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر آپ واپس الیکشن میں چلے جائیں. اور پھر انہوں نے اس پہ تعریف کی ایمیننس کی. انہوں نے کہا دیکھیں ان کے ساتھ کتنا بڑا سامنا ہوا ہے، لیکن وہ یہاں آتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ مطلب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے سماعت کے آغاز میں اس بات پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ فیصلہ نہیں دے رہے. وہ ایکچولی ہم یوٹیوبرز بھی اور باہر کے پولیٹیشینز بھی وہ ٹویٹس بھی آ رہی ہیں جس پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں کیونکہ اصل میں جتنا وقت گزر جائے گا اس کا بظاہر یہ فائدہ حکومت کو جائے گا، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور اگر سیٹ اپ مکمل ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ انٹروین کرنا ان کے لیے اور مشکل ہوتا جائے گا. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو جلدی سے جلدی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہاں سے بھی وکیل بہت ٹائم لے رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے بھی وکیل بہت ٹائم لے رہے ہیں. تو اب دیکھیں جس طرح آج بابر اعوان صاحب نے بھی ایک بہت بڑی خوفناک کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ اس سائڈ کے لیے آتا ہے تو وہ سائڈ کھڑی ہو جائے گی، اگر وہاں کا فیصلہ آتا ہے تو یہ سائڈ کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کوئی ڈیلیکیٹ بیلنس کریں، کوئی مطلب درمیان کا راستہ نکالیں. کہنا وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جو بابر اعوان صاحب آج کے بریف کیس بھی لائے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں پورا بریف کیس لایا ہوں. اصل میں وہ اسلامک جورسپروڈنس لے کے آئے تھے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس تو ایک آئینی معاملہ ہے نا، آرٹیکل 69 اور آرٹیکل 95 کا. آپ اس پہ بات کریں. وہ اگر آپ ادھر دوسری سائٹ پہ جائیں گے، یا انہوں نے نہج البلاغہ کو بھی سائٹ کیا، اور پھر اور بھی بہت سارے فیڈرل شریعت کورٹ کے یا مطلب جو جید مولانا حضرات ہیں ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ سائٹ کی. لیکن سپریم کورٹ تو اس پہ نہیں جائے گی نا. سپریم کے پاس تو آرٹیکل 69 اور آرٹیکل 95 ہے. 69 سپریم کورٹ کو بار کرتا ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور 95 ایک پروسیجر دیتا ہے جس کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بابر اعوان آج فارن پالیسی والے جو میٹرز ہیں، جو خط والی بات تھی اس کی طرف بھی جانا چاہ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ ہم خط والے معاملے پہ نہیں پڑھنا چاہتے. اور اٹارنی جنرل نے بھی اٹارنی جنرل صاحب نے انٹرپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کو اس صورت پہ نہیں جانا چاہیے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ فارن اور سوورن اسٹیٹ کا مسئلے ہیں. اس میں 2 اسٹیٹ کی بات چل رہی ہے، تو فارن پالیسی پہ ان کو نہیں ڈسکس، تو اس پہ ان کو روک دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ اس پہ گئے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ ڈیمانڈ یہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن ہونا چاہیے جو اس کو دیکھے، تو اس پہ ان کو روک دیا گیا تھا. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا نہیں یہ نہ کریں. اور جسٹس جمال منتحیل کا بھی ایک اچھا ریمارکس تھا، جو وہ انہوں نے یہ کہا تھا اکثریت والی جو بات کی تھی، انہوں نے کہ وزیر اعظم کی اگر اکثریت، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اعتراض تھا کہ کچھ لوگوں نے مل کے کسی فارن کنٹری کے ساتھ ایک سازش کی ہے اور نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس صدر کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیتے. آپ نے تو پورے پارلیمنٹ کو سزا دے دی ہے. پھر دوسرا ایک اور بھی ان کی انہوں نے ایک اور بھی آبزرویشن یہ دی ہے کہ ہم جو ججمنٹ دیں گے وہ عوام کے انٹرسٹ میں دیں گے، اور ایسا ججمنٹ دیں گے جو سب کے لیے بائنڈنگ ہوگی. تو اس میں ہم پہ یہ نہ کہ ہم ایک سائڈ کو جائیں گے یا دوسری سائڈ پہ جائیں گے، ہم وہ ججمنٹ دیں گے جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ججمنٹ. لیکن انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر وزیر اعظم نے کمیشن بنانے کی بات کی تھی تو اٹ مینس کہ ان فرسٹ پلیس ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے. وہ بیسیکلی بابر اعوان صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ کمیشن کی انہوں نے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی ان کو معلوم نہیں ہے، ڈیٹیلز نہیں معلوم اس پہ. لیکن بابر اعوان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ انہوں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا اور کمیشن کی بات کریں، کیونکہ وہ ان کا کسی پہ الزام لگانا ویسے بھی نہیں چاہیے. تو بہرحال آج کی پروسیڈنگز بہت لمبی تھی، اس میں اتنے پوائنٹس ہیں، 4 گھنٹے کی پروسیڈنگز ہیں.
اتنے پوائنٹس ہیں کہ اگر ہم صرف ایک ایک کو لیں تو ہمیں گھنٹہ تو ہمیں یہی لگ جائے گا. بالکل. لیکن ایک جو صرف اہم نقطہ تھا جس میں ججز بھی میرے خیال سے اور آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اٹارنی جنرل کو سننا چاہتے ہیں کینلی. ایکچولی کل آپ کو یاد ہوگا کہ کل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ یہ میرے زندگی کا آخری ایز اٹارنی جنرل یہ میری زندگی کا آخری کیس ہے اور میں جو ہوں نا تاریخ کا مجرم نہیں بننا چاہتا اور میں ان کے انسٹرکشنز کا پابند بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اٹارنی جنرل فار پاکستان ہوں تو میں وہ بات کروں گا جو بالکل فیئر ہوگی. تو سپریم کورٹ اس لیے وہ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ جو پٹیشنرز کے وکیل ہیں وہ تو اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں, ہر پارٹی اپنے اپنے مطلب کہ, اور جو دوسری سائڈ ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے بیلنس بات کریں تو دیکھیں کیا کہتے ہیں. لیکن مجھے یہ رہا ہے کہ جو آج کا موڈ مجھے لگا ہے کہ شاید جو بھی ڈیسیژن ہے وہ الیکشن ہی کی طرف جائے کیونکہ چیف جسٹس نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ اگر ان کو شکایت ہے تو ان کو کیا ڈر ہے اگر وہ عوام کے پاس انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے وکیل سے بات کر لیتے ہیں, ہاں عوام کی طرف چلے جائیں واپس, یعنی کہ پولیٹیکل سوورن یعنی کہ عوام کے پاس واپس جائیں الیکشن کی صورت میں. تو دیکھیں اب کیا ڈیسیجن آتا ہے. کل تو صبح 9:30 بجے ہے, امید تو یہ ہے کہ کل اب فائنلی اب جو 3 وکلا رہتے ہیں انکلوڈنگ کہ ہاں کہ وہ لمبی ذرا ہیئرنگ کر کے کل ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ آج چیف جسٹس نے آتے ہی کہا کہ ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہ ہے دیکھیں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-1 دنوں سے ججز آبزرویشن بھی کم دے رہے ہیں لیکن کم دے رہے ہیں. آج تو بہت کم نہیں. ہاں بالکل. جی بالکل, بہت شکریہ ناصر صاحب. جی بالکل 4 گھنٹے کی طویل ترین سماعت ہوئی ہے آج اور چوتھا دن تھا آج سماعت کا, کل 5واں دن ہو جائے گا. تو امید تو یہی ہے کیونکہ گزشتہ روز سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ کریں لیکن چونکہ وکلا کے دلائل ہیں جس کو روسٹر ملتا ہے ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دلائل دے اور ٹائم گین کرے. اب کل کا دن ہے, حتمی دن ہے, اسی لیے سپریم کورٹ نے 9:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے تاکہ زیادہ وقت میں دلائل سن سکیں اور آفٹر نون میں ممکنہ طور پر اس کا کوئی مختصر فیصلہ آنے کا امکان ہے. بہت شکریہ.